الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو زمین کے خاصے سے، زمین کے نچوڑ سے پیدا فرمایا۔ ثم جعلناه نطفة، پھر ہم نے اس مٹی کے خلاصے کو ایک نطفہ پانی کی بوند بنایا، فی قرار مکین، ایک قرارگاہ میں ٹھہرا ہوا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے تخلیق کیا اس نطفے سے لوتھڑا خون کا، فخلقنا العلقة مضغة، اور پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون سے اسے موٹائی میں لوتھڑے کی شکل دی، فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیاں وہ تخلیق کی، فکسونا العظام لحما، اور پھر ہم نے پہنایا ان ہڈیوں کو گوشت۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے وجود عطا دیا مکمل، پورا، بہترین، اور اس کی شکل اور اس کے سارے سلسلے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا صورکم فاحسن صورکم، تمہاری صورتیں بنائیں اور ان صورتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا ہی بابرکت ہے خوبصورت تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ بعض دفعہ ہم سے جانے انجانے میں یہ جملہ نکل جاتا ہے، یا تیری شکل میں وہ اچھی نہیں لگی، تو کسی کا شکل پہ اختیار ہے ہی نہیں، نہ اپنی آنکھوں پہ کسی کا اختیار ہے، نہ اپنے ناک پہ کسی کا اختیار ہے، نہ اپنے کانوں پہ کسی، ہاں صفائی ستھرائی پہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ مونچھیں بڑھائی ہوئی ہوں اور انسان صفائی نہ رکھے، ستھرائی نہ رکھے، اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ صفائی رکھنی چاہیے، ستھرا رہنا چاہیے، لیکن شکل پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم سارے اس کے بعد لمیتون، البتہ مر جانے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر بے شک تم سارے قیامت کے دن دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تخلیق کی ہے تمہارے اوپر 7 آسمان، طرائق، طے بطے، 1 2 3 4 5 6 7۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نہیں ہیں اپنی مخلوق سے غافل، ہم باخبر ہیں جتنی مخلوقات ہیں آسمانوں میں، زمین میں، اس کی تہوں میں، پانیوں میں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر، ایک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تو اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا۔ دنیا میں جتنا بھی پانی ہے یہ سارا آسمان سے آیا ہے، سمندروں کے اندر جو پانی ہے وہ بھی آسمان سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کے آسمانوں پہ گیا تو 7ویں آسمان میں وہاں جو سدرۃ المنتہا درخت ہے، فرمایا کہ اس کی جڑوں سے 4 نہریں پھوٹتی ہیں، تو 2 نہریں وہ جنتوں کو سیراب کرتی ہیں اور 2 نہریں دنیا کو سیراب کرتی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی بلندیوں سے جو 2 نہریں زمین کو آتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیل اور فرات ہیں۔ یہ دونوں نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ آسمانوں سے آتی ہیں، اور آسمان سے یہ کائنات کی جو زمین ہے میری آپ کی جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پانی اللہ تعالیٰ وہاں سے اتارتا ہے۔ اب جس کا ایمان نہیں ہے اللہ کے رسول پہ، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پہ، تو وہ تو کہے گا کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، تو نظر تو بہت کچھ نہیں آتا، بہت کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن مجید کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو انہیں نظر نہیں آتی۔ جب اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرما دیتے ہیں، تو انہیں اس پہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ، اب میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اور میرا آپ کا یہ ایمان ہے کہ جو شخص ایمان والا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں، اور جو شخص کافر ہے، بے دین ہے، مشرک ہے، مرتد ہے،
اس کی روح قبض کرنے کے لیے جہنم کے فرشتے آتے ہیں. اب فرشتے تو نظر نہیں آتے، ہم ایمان رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وہاں تخت بچھا دیتے ہیں قبر میں. وفرش لہا فراش الجنہ، یہ دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ اس مرنے والے کے لیے جنت کا فرش بچھا دے. کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور جنت کی ہوائیں آتی ہیں، نظر تو نہیں آتی. اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو جہنم کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور وہ اذیت میں ہوتا ہے، نظر تو نہیں آتا. پھر اس کے بعد بندہ مٹی میں گل مل جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسے پورا بندہ اٹھائیں گے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. تمہیں تو ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرے گا. اسی طرح جس طرح ہمیں یہ آسمان نظر آ رہا ہے جو ہمارے سر کے اوپر ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس سے اوپر بھی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وہ آسمان ہے، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی سے غافل نہیں ہے. پہاڑوں کی تہ کے اندر چلنے والی چھوٹی سی چونٹی اللہ اس سے بھی باخبر ہے. اس کے پاؤں کی آہٹ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا جو اربوں خربوں کی شکل میں انسان کے وجود میں ہے، میرا اللہ ان سے بھی واقف ہے. وہ سارے اللہ کے لشکر ہیں. یہ ایمان ہے. یہ تولا جانا قیامت کے دن. کوئی چیز نہیں نظر آتی جسے تولا جانا. کیا تولا جانا ہے؟ نماز میں آپ پڑھتے ہیں، نماز تو نظر نہیں آتی کہ اس کا وزن ہو. مثلا پیسہ دیا تو بندے کو تو نظر آتا ہے کہ پیسے کا وزن ہے، اسے تولا جا سکتا ہے. تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ شکلیں عطا فرمائیں گے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ وجود عطا فرمائیں گے. تو پانی کہاں سے آیا؟ آسمان سے. اس پہ ہمارا ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نہریں، 2 دنیا کو سیراب کرتے ہیں، 2 جنتوں کو. اور ایک حدیث میں ہے کہ دنیا میں 4 نہریں آ رہی ہیں. ایک کا نام سیحان ہے، کیحان ہے. کہتے ہیں کہ یہ شام کے علاقوں کے اندر سے گزرنے والی نہریں جو انہی سے پھوٹتی ہیں، وہ ان کی جزیں اصل نیل اور فرات. آسمانوں سے پانی نازل کیا ہے. یہ پانی میرا آپ کا یہاں دنیا کا ذاتی نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہ زمین بنائی اور یہ درخت اس سے اگتے ہیں، فرمایا یہ بھی اس کے اپنے نہیں، یہ ہم پانی بھیجتے ہیں. یہ ان کے اندر خاصہ ہے. زیادہ تذکرہ پانی کا کیا ہے. اور انسان کے جسم میں سب سے بڑا جو میٹر ہے اس میں پانی ہے. 50 سے لے کے 90% تک انسان کے جسم میں پانی ہوتا ہے. اور فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي. ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. اور زندگی پانی سے ہے. زندگی پانی سے ہے اور پانی کے ساتھ یہ زندگی چل رہی ہے. ہم سانسیں لے رہے ہیں، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس میں پانی کے ذرے ہیں. پھر کس طرح فرمایا کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. ہم نے اس کو زمین پہ ٹھہرایا ہے، لیکن ہم نے ایک اندازے کے مطابق اسے نازل کیا ہے. تو اہم ترین چیز انسان کے اب ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے، مثلا یار یہ داسانی والوں کا پانی بڑا اچھا ہے، نیسلے والے فیل ہو گئے، اقوافینا کا لے کے آؤ. فلاں جو کھلاڑی ہے نا وہ انٹرنیشنل کمپنی کا پانی پیتا ہے جس کی بوتل $35,000 کی آتی ہے. یعنی کمپنی کی طرف تو توجہ چلی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں توجہ میری طرف کرو. کمپنی نے کیا تمہیں دے دی ہے؟ فلاں کا پلانٹ بڑا اچھا ہے، فلاں کا پلانٹ اچھا نہیں. پلانٹوں کی تعریفیں کرنے لگ گئے. میں نے نازل کیا ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. نے شکری کرو گے تو لے جاؤں گا. پھر کمپنیوں کے منہ دیکھتے رہنا. جب ہوگا نہیں تو کمپنیاں کہاں سے لے کے آئیں گی؟ یہ میں نے دی ہے. وَإِنَّا اور بے شک عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. ہم اس پانی کو لے جانے پہ پوری قدرت رکھتے ہیں. اس نے تو حکم ہی کرنا ہے پانی نہیں خشک ہو جانا، ختم ہو جانا. تو اس لیے یہ فرمایا کہ جب بھی کسی نعمت کا تذکرہ ہو، کوئی چیز تمہیں نظر آ رہی ہو تو تعریف دل سے میری کرو. پانی پی کے کہو اللہ کتنی زبردست چیز بنائی ہے. ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ واہ دسانی والا کا پانی بڑا اچھا ہے، نیسلے والوں کا بڑا اچھا ہے. یہ آپ اسے یہ کہیں کہ قرآن و سنت پہ اگر یہ بول پیش کیے جائیں تو یہ اللہ کی ناشکری کے بول ہیں. پیسہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مہنگا پانی خریدنے کی طاقت ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اچھا پلانٹ لگانے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور وہ پانی پلانٹ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ہم نے گیڑا ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے صاف کیا ہے، ہم نے بوائل کیا ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. اگر میں تمہارے منہ میں جانے کے بعد گلے کے درمیان ٹھہرا دوں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا. میں اسے ایتھوں تاڑا گچی پھاڑ لما ہے جگہ تو اجاج.
تم نے صاف کیا، بڑی مہنگی کمپنی کا پانی لے لیا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہیں، کافروں سے، بے ایمانوں، مشرکوں سے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نہ شکر ہے نہ قدر ہے، اور اللہ کو تو نام ہی نہیں لیتے. ہم تو پھر کہہ دیتے ہیں ہم شکر الحمدللہ، باج پی کے سکون ہوتا ہے. کیا عقیدہ ہے؟ شکر الحمدللہ. دلوں عقیدہ ہے اللہ تیرا شکر ہے. یہ ایک شکر کا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے. پانی پینے کے بعد بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی اس نے میرا پانی پی کے میرا شکریہ ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. پانی پی کے بندے نے اللہ کا کیا کیا؟ شکریہ ادا کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس شکریہ کی بنیاد پہ کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کھانا کھائے اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تو نے مجھے کھانے کی طاقتیں دی، کتنا زبردست مجھے یہ غذا دے دی، روٹی دے دی، سالن دے دیا، مجھے عقل دے دی. میں کوئی جانور نہیں ہوں کہ گندا مندہ جو ہے کھاؤں. میرے لیے تو نے ستھرا، میرا ایک پھل تو نے پیک کیا ہوا ہے. کیا کیلے کی پیکنگ اور کیا جناب میری مالٹے اور کیا سیب، کتنی زبردست قسم کی پیکنگیں تو نے کی ہوئی ہیں. پھر اس کے درمیان کس طرح ترتیب ہے ایک ایک چیز کی. فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے باغات بنا لیے. من نخیل، کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ. یہ غور فرمائیں. فرمایا ان میں اتنے پھل ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، من جس لفظ پہ آتا ہے اس کو نکرہ کر دیتا ہے، اس کو چھوٹا کر دیتا ہے. یہ میں نے کھجوریں، باغات، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے بہت زیادہ پھل ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن میں سے کچھ تم کھاتے ہو. اتنے پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں، کچھ ہم کھاتے ہیں. اللہ انتظام کرتا ہے. آپ نے چلغوزہ سنا ہوگا، بڑا مہنگا ہے. غریب آدمی تو بیچارہ دیکھ ہی سکتا ہے، اور اس نے سنا بھی ہے کہ وہ چلغوزہ ہے، دیکھا نہیں اس نے. یہ چلغوزہ انسان کاشت نہیں کرتے زیادہ تر. ایک ہے پستہ، ایک ہے چلغوزہ. پستہ اور چلغوزہ یہ انسان نہیں زیادہ تر کاشت کرتے، یہ برفانی علاقوں میں ہوتا ہے. یہ خاص قسم کے پرندے ہیں، وہ پرندے اس کا بیج لیتے ہیں، منہ میں لے جا کے پہاڑیوں میں دفن کر دیتے ہیں. یہ کاشت کون کروا رہا ہے؟ اللہ کروا. پرندے کرتے خالص. اور مضبوط درخت وہی ہوتے ہیں جو وہ پرندے لگاتے ہیں جو برفانی علاقوں میں رہتے ہیں. لمبی لمبی چونچیں ان کی، ایسے کر کے وہ برف کے اندر پوری جگہ بناتے ہیں اور وہاں بیج بو دیتے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے لشکر ہیں، چھوٹے چھوٹے 6-6 7-7 بیج منہ میں لیتے ہیں چلغوزے کے، اور لے جا کے برفانی علاقوں میں کیا کرتے ہیں؟ وہاں دفن کر دیتے ہیں. وہاں پھر پودے پھوٹتے ہیں. اپنے کھانے کے لیے دفن نہیں کرتے. اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. جس طرح شہد کی مکھیاں میرے آپ کے لیے شہد بناتی ہیں. آپ ایک مکھی کے شہد کی اگر طاقت کا اندازہ لگائیں نا تو شاید ایک چمچ بھی نہ بنتا ہو. جتنی یہ محنت کرتے ہیں، سارا دن آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی، اللہ وہ بنا بنایا شہد کس کو دے دیتا ہے؟ مجھے آپ کو دے دیتا ہے. قیمتی ترین یہ جو مغزیات ہیں، یہ جو ڈرائی فروٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. منہا تاکلون، اس میں سے کچھ تم کھاتے ہو. پھل بہت ہے. انسان کی نیت ماڑی ہو تو یہ اس کی قسمت ہے. پھل بڑے، نعمتیں بڑی، اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑے. فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ، پھر وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، روغن ہے اس کے اندر، اور وہ سالن کا کام دیتا ہے کھانے والوں کے لیے. اس سے مراد زیتون ہے سالن کے طور پہ. اس کے پتے اتنے مفید ہیں، اگر پتے مل جائیں تو گھر کے اندر ضرور رکھیں، اس کا کعوہ پئیں. زیتون کے پتے اور لونگ. پوری دنیا و مافیا کے جتنے وائرس ہیں، یہ ویکسین جو بنی ہے نا، اس کے اندر 4 چیزیں استعمال ہوئی ہیں کورونا کی. 4 چیزیں. نمبر 1 زیتون کے پتے، نمبر 2 لونگ، نمبر 3 ہلدی، نمبر 4 دار چینی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی ایکسیس میں نہیں ہے. اسی سے ساری چیزیں طاقت والی. کینسر ہے. میں پچھلے دنوں ایک نکاح پڑھانا تھا، وہاں بہت بڑے ایک حکیم صاحب تھے. کہنے لگے قاری صاحب اسی ہر مرض میں ہلدی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہلدی خالص لو. ہر چیز اسی پیسی پسائی لینے ہیں. کوشش کرو اگر کر چاہتے ہو ہر بیماری تو پاک ہونا، کمر درد تو، اعصابی تو، جننے بھی معاملات نے، چھوٹی چکی لے لو، آپ پیس لیا، نالے سنت نالے ایکسرسائز ہو جاتی ہے. انہوں گرینڈ نہ کرو، گرینڈ نہ کرو. پرانے زمانے سارے جڑے خطیب ہوندے سی، دائی ہوندے سی، وائز ہوندے سی، انہوں نے نال حکمت دی کتابیں پڑھیاں ہوندیاں سی. اس واسطے کیا گیا کہ دنیا 'ਚ 2 ہی علم نے،
علم الادیان اور علم الابدان، دین کا علم اور جسموں کا علم، روح کا علم اور جسم کا علم. یہ لے کے جو ہلدی آج کل 40 روپے کلو بک رہی ہے، تو 5 کلو میں سے تقریباً 1 کلو نکل آتی ہے. اس کو لے کے صاف کر کے یہ صحت کے لیے. اسی طرح یہ فرمایا زیتون، اس کا درخت، اس کے پتے کعبے کے اندر، لونگ ویسے استعمال کر لے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، پھر چھپائے جانور عبرتیں ہیں تمہارے لیے اتنے بڑے بڑے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹوں کا دودھ. اللہ پلاتا ہے دودھ، جانور دیتا ہے، پلاتا کون ہے؟ اللہ. نُسْقِيكُم، ہم پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، ان جانوراں تاڑے واسطے منافع کثیرہ بڑے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ تم کھاتے ہو، ہیں بہت زیادہ. اس کی مخلوقات کے سلسلے بے تحاشا ہیں. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان جانوروں پہ بھی تم کو سوار کرتے ہیں، کشتیوں پہ بھی تم کو سوار کرتے ہیں. تمہاری لیموزین ہے، فارچونر ہے، بڑے سے بڑی گاڑی ہے، اس پہ سوار تمہیں کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا جب گھر سے نکلو تو کیا کہو؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. اور جب گاڑی پہ بیٹھو تو کیا کہو؟ سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اے اللہ تو نے اس کو میرے کنٹرول میں کیا ہے، میں اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اس کے اوپر مجھے تو صحیح سلامت رکھ بھی لینا، آنا میں نے تیری پاس ہی. یہ ہے سواری پہ بیٹھنے کی دعا. اور سفر کی دعا کیا ہے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واقبلنا بعدا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وغصاء السفر وکآبۃ المنزل وسوء المنقلب فی المال والاہل. فرمایا جو بندہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ اشراق کی 2 رکعتیں ضرور پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی طرف سے ہر چیز صدقہ ہے جسم کا، لیکن حق ادا نہیں ہوتا. اشراق کی 2 رکعتیں جسم کا حق ادا کرتے. اور دوسرا یہ فرمایا جو شخص سوئے اس کو رات کو جاگ آ جائے تو وہ یہ جملے کہے تو اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے. کون سے جملے؟ فرمایا کہ وہ جملے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد کہے سبحان اللہ، پھر کہے والحمد للہ، پھر کہے واللہ اکبر، پھر کہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سویا ہوا جب اس کی آنکھ کھلے یہ جملے کہہ دے، اور یہ جملے کہنے کے بعد اگر اس کے اوپر نیند غالب نہ ہو، اللہ سے جو مانگ لے اللہ عطا کر دیتا ہے. قبولیت، شکریہ بھی ادا ہوتا ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے ان نعمتوں پہ جو سارا دن ہم کھاتے ہیں. نیند بھی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں رات کو آتی ہے اس کی طرف سے، اور جسم کی تھکاوٹ اتار کے، اور جسم پورا ریپیئر ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیند میں جسم ریپیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے قدرتی ماحول میں سویا جائے، لائٹ نہ جلائی جائے، گیس کا ہیٹر ہو، چولہا ہو. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ بند کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا جب رات کا وقت ہو تو چراغ بند کرو، آگ بجھا کے سو، اور گھر کے اندر جو تمہارے کھانے کے برتن پڑے ہیں ان کو ڈھانپ کے سو، کیونکہ رات کے وقت نحوستیں اترتی، شیطان پھرتے ہیں اور وہ چیزوں کو اس کے اندر منہ ڈال کے غلیظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سنت کے مطابق انسان سو گیا دعا پڑھ کے، رات کو کروٹ بدلی، جاگ آ گئی یا کسی کی کال آ گئی، کسی بہانے سے اٹھ گیا، ہے آسان سے جملے ہیں، دوہرا لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے، دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ میری آپ کی دنیا آخرت کامیاب فرمائے. السلام علیکم.